افق سے ابھرتا ہوا سورج اپنی ننھی منھی کرنوں کے ساتھ مشرق کی اور سے سر نکال رہا تھا۔ بادلوں کے خوبصورت روئی کے گولوں سے ان کی کرنوں کی روشنی چھن چھن کے باہر جھانک رہی تھی۔ ہلکی چلتی ہوئی ہوا ریت کے ذروں میں ارتعاش پیدا کرنے میں مصروف تھی۔ سلیم کب سے درگاہ کے بیرونی برآمدے میں بیٹھے اس منظر کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ سبحان اللہ، بابا عبداللہ نے قدرے اونچی آواز میں بولا۔ سلیم اپنی محویت سے ایک دم باہر آیا۔ بابا آپ کب آئے؟ سلیم نے ذرا توقف سے کہا۔ بیٹا میں تو ابھی ہی آیا تھا، لگتا تم کافی مگن تھے۔ بابا بھی سلیم کے پاس ہی زمین پہ بیٹھ گئے۔ جی بابا، بس وقت کا پتہ نہیں چلا۔ بابا ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ جی بیٹا پوچھو۔ بابا پہلے ہم جہاں بھی گئے کسی نہ کسی مقصد کے تحت گئے، اور زیادہ تر ہمارا پڑاؤ میدانی علاقوں میں ہی ہوا ہے۔ ہفتہ بھر گزر کر ہم وہاں سے اگلی منزل کی جانب چل دیتے تھے، پر بابا یہ اچانک اتنی دور ریت کے سمندر میں پڑاؤ ہمیں آیا ہفتہ بھر سے زائد ہو گیا ہے، مگر ابھی تک کچھ واضح نہیں ہو رہا۔ میں کافی شش و پنج میں مبتلا ہوں اس معاملے میں۔ آپ اگر رہنمائی کر دیں تو میں اپنے وسوسوں سے دور ہو سکوں گا۔ سلیم نے دھیمے لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ بابا نے اطمینان سے اس کی بات سنی اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ بیٹا اوپر سے حکم آتا ہے، ہم تو اسی کے تابع ہیں۔ جہاں کا حکم ہوا جہاں آگے، اور رہی بات مقصد کی تو وہ ضرور واضح ہو جائے گا جلد ہی۔ آگے ہم پیاسے کے پاس چل کر خود جاتے تھے، اب کی بار پیاسے کی طلب اسے ہمارے پاس آئے گی۔ جتنی شدت ہوگی اس کی طلب میں اتنی ہی جلدی ہمارا کام مکمل ہوگا، وگرنہ یہیں رہیں گے جب تک پیاسا ہمارے پاس پہنچ نہیں جاتا۔ عبداللہ بابا نے آنکھیں بند کی یہی بولا۔ بابا آپ کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ ضرور معلوم ہو گیا ہے ہمارا یہاں پہ پڑاؤ زیادہ دنوں کا ہے۔ میں چلتا ہوں، صبح کا وقت ہے، آپ دعا کیجیے گا میں خالی ہاتھ نہ لوٹوں۔ سلیم نے پاس پڑے ہاتھ چل ایک کپڑے کے تھیلے میں ڈالے اور بابا کو خدا حافظ کہتے درگاہ کے بیرون دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ لالا آج میں نے پانی لینے جانا ہے، ختم ہو گیا، تم چلو گے ساتھ؟ ماہی نے جوتا صاف کرتے سجاول سے پوچھا۔ حویلی میں کافی کام ہے، آج تو سالم صاحب بھی واپس آ رہے ہیں۔ آج کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ سجاول نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ نہیں بھائی، آج تو بس آخری مٹکا ہے، وہ بھی آدھا۔ اب جاؤں گی تو دوپہر تک پہنچ جاؤں گی واپس، لا میں صاف کر دوں۔ ماہی نے سجاول کے ہاتھوں سے کپڑا لے لیا۔ نہیں دو واپس، تم میرے جوتے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پگلی بہنیں جوتے پکڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ سجاول نے واپس کپڑا کھینچا، ماہی کے سر پہ ہلکی سی چپت رکھ دی۔ لو تمہارا ہی تو ہے، کسی اور کا تھوڑی نا۔ اچھا بتاؤ اب میں جاؤں؟ کہا تھا کہ اب سے پانی لینے ساتھ جایا کرو گے۔ ماہی کام بہت ہے حویلی میں آج اچھا کون کون ہوگا تمہارے ساتھ؟ سجاول اب بالوں میں کنگھی پھیر رہا تھا۔ راکھی ہوگی، ہنا، کرن اور اماں راشدہ تندور والی، ماہی نے سوچ سوچ کر بتایا۔ اچھا ایسا کر تم چلی جاؤ، پر دھیان رکھنا راستے میں کسی گہرے کے منہ نہ لگنا، خاص کر سالم صاحب کے بندوں میں سے کسی کے بھی۔ لڑکیوں کے ساتھ ہی رہنا۔ سجاول نے ماہی کو لمبی چوڑی نصیحت کر دی۔ پہلے بھی تو جاتی تھی، اب کیوں اتنا پریشان ہو میرے لیے؟ نہیں ماہی ایسا نہیں، باہر حالات خراب ہیں، اگر سالم صاحب یہاں نہ پہنچ رہے ہوتے تو میں بے فکر ہو کر تمہیں بھیج دیتا، پر اچھا میں چلتا ہوں، دھیان سے جانا ٹھیک ہے؟ سجاول نے ماہی کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ ٹھیک ہے لالا، ماہی نے مسکرا کر جواب دیا۔ سجاول ماہی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے باہر نکل گیا۔ سلیم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آبادی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سامنے اسے بکھری انگلیوں میں ایک مجذوب آتا دکھائی دیا۔ بابا، سلیم نے پاس آ کر انہیں پکارا۔ بول، ایک لفظ کا جواب ملا۔ وہ بابا میں ادھر پہلی مرتبہ آیا ہوں، اگر آپ رہنمائی کر دیں۔ مجھے بازار تک جانا ہے، سلیم نے آہستگی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ بابا ایک نظر اس کے وجود پہ ڈالی، واپس چلا جا، آگے آگ ہے، مت جا۔ بابا نے مختصر جواب دے کر آگے بڑھ گئے۔ سلیم ہکا بکا منہ کھولے بابا کی پشت کو دیکھے گیا۔ عجیب بات ہے، آگے نہ جاؤ تو پر یہ کہاں بھیجا؟ سلیم نے ہاتھ میں پکڑے تھیلے کی جانب دیکھا، سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ 15 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد اسے آبادی نظر آنے لگی۔ سلیم نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لیتے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔
اب وہ مختلف گلیوں سے گزر رہا تھا۔ کچی گلیاں، ان میں کھیلتے چھوٹے بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سلیم نے ادھر ادھر نظر دوڑانے میں مصروف تھا کہ اچانک بچوں نے شرارتیں نکل کر وہ بیٹھے کتے کو چھیڑ دیا۔ وہ بھونکتا ہوا سلیم کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ سلیم بوکھلاہٹ میں آگے بھاگنے لگ گیا اور ایک کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور تیزی سے کواڑ لگا دیا۔ ماہی جو پٹکے اٹھانے میں مصروف تھی، اچانک کسی کا یوں گھر میں داخل ہوتے ہی کواڑ لگا دینا اسے خوفزدہ کر گیا۔ کون ہے یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا؟ ماہی نے فوراً اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا۔ سلیم کے مارے گھبراہٹ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جی وہ میں۔ سلیم دروازے سے چپک گیا۔ پانی مل سکتا ہے؟ ماہی نے سلیم کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر مٹکے سے پانی کا ایک گلاس نکال کر اسے تھما دیا۔ سلیم وہیں زمین پہ بیٹھ کر گھٹا گھٹ پی گیا۔ بہت شکریہ آپ کا، میں آپ سے مدد خواہ ہوں۔ دراصل میں یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، یہاں کے ماحول سے وابستگی نہیں۔ وہ باہر۔ سلیم نے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ ماہی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ بچے اپنی شرارت پہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ کتا واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ ماہی کو صورتحال سمجھنے میں ذرا مشکل نہ آئی کیونکہ یہ بچوں کا مشغلہ تھا۔ ماہی منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بے اختیار بڑھنے والی ہنسی کو گلا گھونٹنے لگی۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ۔ کیا آپ ایک مدد مزید کر سکتی ہیں؟ سلیم نے اب ذرا سنبھل کر پوچھا۔ جی کہیے، نہایت شائستگی سے پوچھا گیا۔ جی وہ بازار جا رہا ہوں، راستہ نہیں معلوم، اگر آپ راستہ دکھا دیں۔ ماہی نے سر ہلایا۔ وہ باہر سے ایک چھوٹے بچے کو بلایا۔ جاؤ ان کو بازار تک چھوڑو، کوئی شرارت مت کرنا راستے میں۔ ماہی نے بچے کو سمجھانے کے انداز میں کہا۔ یہ لے جائے گا آپ کو۔ ماہی اب سلیم سے مخاطب ہوئی۔ آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ حافظ۔ سلیم نے نظریں جھکائے ہوئے ہی جواب دیا۔ دہلیز پار کر گیا۔ ماہی نے اپنی بے ترتیب ہوتی دل کی دھڑکن کو ایک لمبا سانس لے کر درست کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی نگاہوں سے ابھی بھی سلیم کا بارش چہرہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ لہجے میں بلا کی چاشنی اس کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہی نے مٹکے سے اپنے لیے پانی نکالا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سلیم کی گھبراہٹ سے بھرا چہرہ ابھرا، مگر حواس باختہ ہونے کے باوجود اس نے بیٹھ کر پانی پیا۔ ماہی جو کھڑے کھڑے ہی گلاس کو منہ لگانے لگی تھی، یہ ساختہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ واہ کیا بات ہے چاچی آپ کے پراٹھوں کی، داؤد ہر لقمے پر تعریف کیا جا رہا تھا۔ ہاں یار سچ میں واقعی بہت مزیدار ہے۔ شہیر اب ایک اور پراٹھا نکال رہا تھا۔ اوئے شاہزیب تم کیوں نہیں کھا رہے، ایسے کیوں منہ اٹھا کے بیٹھے ہو؟ شہیر نے پراٹھے کو گھولتے شاہزیب سے پوچھا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کل سے تم لوگ اتنے مزے سے کھا رہے ہو، میں جب بھی نوالہ لیتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں ریت موجود ہے جو بار بار دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے، سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ شاہزیب نے منہ بگاڑ کر جواب دیا۔ ہاں داؤد اور شہیر بے ساختہ ہنس دیے۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ شاہزیب دراصل یہاں کی ہر شے میں تمہیں ریت کا ٹچ ملے گا، ہم عادی ہیں تو محسوس نہیں ہوا، یہاں کی تو ہانڈی میں بھی حسب ضرورت نمک کے ساتھ حسب ضرورت ریت بھی شامل کی جاتی ہے، بہت۔ داؤد نے نوالہ بناتے وضاحت دی۔ اچھا اس کا مطلب ہے اسی طرح گزارا کرنا ہوگا۔ ہاں جی گزارا نہیں، آپ کو یہاں کا یوزڈ ٹو ہونا پڑے گا، اب کھاؤ۔ شہیر نے تازہ پراٹھا نکال کر شاہزیب کی پلیٹ میں رکھا۔ یار جلدی کرو، شکار کا پلان ہے نا تم لوگوں کا، ابھی نکلیں گے تو وقت پہ شکار کا پہنچیں گے۔ میں ذرا چاچی کی طرف نکل رہا ہوں، میرے آنے تک ریڈی رہنا۔ داؤد ان دونوں کو انفارم کیا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ داؤد جیسے ہی حویلی کے پچھلے حصے کی جانب پہنچا تو حمنہ کو اپنا منتظر بنایا۔ السلام علیکم حمنہ، داؤد نے اسے سر پہ پیار دیا۔ لالا کب سے انتظار کر رہی ہوں، اب ابا کو۔ حمنہ نے داؤد کو بازو سے پکڑ کر اندر کی جانب رخ کیا۔ گڑیا بس تھوڑی تاخیر ہو گئی، چاچی کدھر ہیں؟ داؤد نے اندر داخل ہوتے ہی دماغ میں متلاشی نظروں سے دیکھا۔ وہ ادھر ہی تھیں۔ آپ بیٹھ تو جائیے، اب کیا کھڑے رہیں گے؟ نہیں گڑیا میں بس چلوں گا، میں رات میں دوبارہ آؤں گا۔ پھر آپ کو جتنی باتیں کرنا ہوں گی کر لینا، اور چاچی کو بتا دینا میں آیا تھا۔ داؤد نے حمنہ کے لیے کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنی بات مکمل کی اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ حمنہ داؤد کو جاتا دیکھ کر منہ بنا کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ماہی تمام لڑکیوں کو ساتھ لیے پانی بھرنے جا رہی تھی۔ کسی کے سر پہ 2 مٹکے تھے، کسی نے 3 کو ہاتھ میں اٹھائے چل رہی تھی، مگر بڑا کا توازن تھا، مجال ہے کہ کوئی بھی مٹکا اپنی جگہ سے ہلا بھی ہو۔ سب لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ ماہی سنا ہے آج کل گلی میں کوئی انجان شخص آیا تھا جو تیرے گلے میں داخل ہو گیا تھا؟
راکھی نے ماہی سے سوال کیا۔ ماہی کو راکھی کے سوال پہ ایک دم سے سلیم کا چہرہ یاد آ گیا۔ ماہی کے لبوں کو بے اختیار مسکراہٹ چھو گئی۔ ہاں، کوئی نیا تھا، کہہ رہا تھا پہلی بار آیا ہوں۔ اچھا، تیرے چہرے کے رنگ کیوں بدل رہے ہیں؟ کرن نے شاعر سے کہا۔ پیارا تھا، کیا دکھتا تھا؟ اب تو سب لڑکیاں ہی شروع ہو گئی۔ ماہی ان سب میں چور سی بن گئی۔ اب اتنا غور سے تو نہیں دیکھا تھا، مجھے معلوم ہوتا تم سب نے اس طرح سے تفتیش کرنی ہے تو دیکھ لیتی اسے اچھی طرح سے۔ ماہی نے اپنے تاثرات کو چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ نی کڑیو، ہن تسی ایتھے ہی دندیاں نکالتے رہنا ہے یا آگے بھی چلنا ہے؟ ماہی آشتا نے ساری لڑکیوں کو باتیں کرتا دیکھ کر درشتی سے کہا۔ سب فوراً اپنی باتیں چھوڑ کے ماسی کے پیچھے چل پڑی۔ سجاول، بتا کوئی نئی طوی تازی، کوئی نیا رولا رپڑا؟ گاڑی چلاتے صائب نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ سائیں سب خیر ہیں، داؤد سائیں بھی آگے ہیں، ان کے دوست بھی ساتھ ہیں۔ سجاول جو صائب کے بغل والی سیٹ پہ ہی بیٹھا تھا سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے گلاب تاب حویلی میں روز تماشا ہونا ہے۔ جب آتا ہے روز چک چک گلے پڑ جاتی ہے، نصیحتوں کے امبار لگ جاتے ہیں، یہ کرو وہ نہ کرو، تماشا ہی بنا دیتا ہے، صائب نے نخوت سے کہا۔ سجاول نے جواب دینے کے بجائے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔